بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ ہم سارے ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم سارے کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک کامیابی تو وہ ہے کہ جس کو کامیابی ہو یا ناکامی ہو، کچھ چیزیں سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے، تعین کرتی ہے۔ کچھ چیزوں کا تعین سوسائٹی کرتی ہے اور فرد نہیں کرتا ہے، جبکہ کچھ چیزیں انسان خود ان کا تعین کرتا ہے کہ اگر میں یہ حاصل کر لوں تو میں گویا کہ کامیاب ٹھہرا، اور اگر میں یہ حاصل نہ کر پاؤں تو گویا کہ میں ناکام ٹھہرا۔ کچھ چیزوں کا فیصلہ سوسائٹی کرتی ہے تو کچھ چیزوں کا فیصلہ ایک انسان خود کرتا ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، لیکن ہم یہاں پہ جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں، اگر ہم اللہ کی عدالت کے اندر کامیابی حاصل نہ کر سکیں اور آن دا ڈے آف ججمنٹ ان دا لائف ایئر آفٹر، اگلی زندگی کے اندر یوم حساب کے روز اگر میں اور آپ وہاں پہ کامیاب نہ ٹھہرے تو یہ تمام تر کامیابیاں جو ہم دنیا کے اندر حاصل کرتے رہے، یہ ساری کی ساری بھاڑ میں چلی جائیں گی، ساری کی ساری غلط اور بالکل ایبسولوٹلی غلط ثابت ہو جائیں گی۔ اور پھر اگر ہم دنیا کے اندر ناکامیاں برداشت کرتے رہے، اور بہت ساری ناکامیاں، ہمیں دنیا کے اندر کوئی کامیابی نہیں ملی، we could not achieve any sort of success at all here in this world۔ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکیں، لیکن یوم حساب ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کامیاب قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ ساری ناکامیاں ہمیں بھول جائیں گی اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی ناکامی نہیں دیکھی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو ناکامیاں تھیں وہ گویا کہ مٹی کی چیزیں بنی ہوئی ہم نے گنوائیں، لیکن جو ہمیں ملا اس کامیابی کے اندر وہ سونے کی چیزیں ہیں، اور اتنی ہی کوانٹٹی کے اندر یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ مقدار اور وزن کے برابر ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس طرح کی صورتحال کے اندر اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی، ایک تو ہم نے دنیا کی کامیابی کے بارے میں بات کی، اور کہ دنیا کی کامیابی تو دولت سے، شہرت سے اور اس طرح کی زیادہ پلیئر حاصل کرنے سے، شغل میلہ سے، اچھے ٹائم پاس سے اور نام نہاد بڑے لوگوں کی صحبت، کمپنی، دوستی سے ملتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک ان تمام تر چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ العصر کے اندر کہ زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے کے اندر ہے، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے کہ جن کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت کہ وہ ایمان لائیں گے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب، وہ 5 چیزوں پہ انسان نے ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کے انبیاء کرام کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، پھر آخر میں قضا و قدر۔ تو بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ ایمان لائیں گے، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ نیک عمل کریں گے،
اور یہ میں عرض کروں کہ ایمان اور نیک عمل لازم و ملزوم ہیں۔ ایک صاحب ایمان شخص جو ہے وہ نیک عمل سے محروم رہ ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ اس پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے جینوئنلی، اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے وہ اس پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ، اللہ کے انبیاء فرشتوں پہ، انبیاء کرام، کتابوں اور یوم آخرت پر۔ اس وجہ سے یہ اس کا بلیف ہوتا ہے، فرم بلیف ہوتا ہے کہ جو اس کو عمل برے اعمال سے بچاتا ہے، نیک اعمال کی کوشش کے اندر، تگ و دو کے اندر وہ انسان لگا رہتا ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بتائی کہ وہ حق بات کی نصیحت کریں گے۔ اب یہ حق بات کیا ہے؟ یہ ہے وہی ایمان اور نیک عمل کی بات جو ہم نے خود کرنی، ہم نے اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، پرسویٹ کرنا، کوشش کرنی، ترغیب دینی، ان کو راغب کرنے کی مائل کرنے کی جو ہے وہ صحیح کرنی، تو اس کو اللہ فرماتا ہے کہ ایک بات کی نصیحت کریں گے۔ اور چوتھی آخری اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے۔ صبر کا مطلب یہ ہوا عربی کے اندر کہ جی ایک چیز پہ ڈٹ جانا، مستقل مزاجی اختیار کر لینا، استقامت اختیار کر لینا، کیونکہ مشکلات آئیں گی اور ڈیفیکلٹیز آئیں گی اور ٹیمپٹیشنز آئیں گی شیطان ابلیس کی طرف سے، تو نہ ہم نے ان ٹیمپٹیشنز کے اندر آنا ہے اور نہ ہی ہم نے مشکلات سے گھبرانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بس آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں، آپ ڈٹ جائیں۔ تو اس طریقے سے خالق و مالک جو ہے اللہ کی عدالت سے جب ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو پھر یہ دنیا کی ساری ناکامیاں جتنی ہم نے دنیا میں، فرض کر لیں ایک انسان ہے، اس کو دنیا میں ایک بھی کامیابی نہیں ملی، جتنی بھی عمر پائی ایک بھی کامیابی نہیں ملی، ہر محاذ پہ ناکام ٹھہرا، لیکن جب اللہ کی اگر اسے اللہ کی عدالت سے مل جاتا ہے کہ لیں کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ، تو وہ کہے گا میں نے کوئی کامیابی، جتنی میں نے ناکامیاں اٹھائی ہیں نا، میں اس سے 1,00,000 گنا، 1,00,00,000 گنا زیادہ بھی ناکامیاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں اس ایک کامیابی کے حصول کے لیے کہ جو مجھے اللہ کی عدالت سے ملنی ہے، کہ جو مجھے اللہ نے عطا کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے ان ناکامیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سچ پوچھیں تو ان کامیابیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جان بوجھ کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بالکل، اور اللہ کے رسول کا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ کار ہے۔ ان ناکامیوں کو بھول دیں، اور ان کامیابیوں کو بھی آپ جتنی بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔